إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حسین ابن عبد الرحمن السلمی جن کا تعلق علماء تابعین سے ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کی مجلس میں تھا۔ سعید بن جبیر بھی علماء تابعین میں سے ہیں اور بڑے تابعین میں سے۔ تابعی وہ شخص ہوتا ہے جس نے بحالت ایمان صحابہ کو دیکھا ہو۔ سعید بن جبیر کا شمار بڑے تابعین میں ہوتا تھا۔ تابعین کی تین قسمیں ہیں: چھوٹے تابعین، متوسط اور بڑے۔ جس کی معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ جس تابعی کی زیادہ روایتیں تابعین سے ہوں اور بہت کم صحابہ سے ہوں وہ چھوٹے تابعین، اور جس تابعی کی روایتیں برابر برابر ہوں، آدھی روایتیں تابعین سے ہوں اور آدھی صحابہ سے ہوں، وہ متوسط تابعی کہلاتے ہیں۔
اور جس صحابی کی زیادہ روایتیں صحابہ سے ہوں، جس تابعی کی زیادہ روایتیں صحابہ سے ہوں اور بہت کم تابعین سے ہوں، وہ بڑے تابعین، کبار تابعین کہلاتے ہیں۔ تو سعید بن جبیر کا تعلق کبار تابعین سے ہے۔ مجلس میں بہت سے لوگ موجود تھے، تو جناب سعید بن جبیر نے ایک سوال کیا کہ ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، رات ایک ستارہ ٹوٹا تھا، وہ کس نے دیکھا ہے؟ ستارہ ٹوٹ کر زمین کی طرف آ رہا تھا، وہ کس نے دیکھا ہے؟ حسین بن عبد الرحمن فرماتے کہ میں نے دیکھا تھا اس ستارے کو گرتے ہوئے اور زمین کی طرف آتے ہوئے۔ ساتھ ہی ایک بڑی عظیم بات کہی، لم اکن فی صلاۃ، اس وقت میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید میں تہجد پڑھ رہا تھا اور خواہ مخواہ میری تعریف ہو، سلف صالحین ریاکاری سے اور ایسے کام پر تعریف حاصل کرنے کے خلاف تھے جس میں خواہ مخواہ تعریف کی جائے، حالانکہ وہ کام کیا ہی نہیں۔ تو اس بات کو لوگوں کے ذہنوں سے زائل کیا، یہ نہ سمجھا جائے کہ اس وقت میں نماز میں تھا، بلکہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، جاگ رہا تھا ضرور لیکن نماز میں نہیں تھا، تاکہ کوئی غلط قسم کی ریاکاری قائم نہ ہو جائے اور ایسے کام پر لوگ تعریف نہ کرنا شروع کر دیں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ پھر کیوں جاگ رہے تھے؟ وَلَٰكِنِّي لُدِغْتُ، مجھے ایک زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا، بچھو نے، اور اس تکلیف کی بنا پر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بستر پر لیٹا تھا، جاگ رہا تھا، اور اسی اثناء میں نے وہ ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ ستارہ ٹوٹنے کا معنی یہ ہے کہ جب بھی شیاطین آسمانوں کی طرف جاتے ہیں یا جن وغیرہ آسمانوں کی خبریں اچکنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج کے لیے شہاب ثاقب تیار کر رکھا ہے۔ اس کی ڈیوٹی یہ کہ ایسے شیاطین کا تعاقب کرے، انہیں اوپر چڑھنے سے روک دے، چاہے وہاں سے بھگا دے یا جلا دے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل جن اور شیاطین اوپر کو جایا کرتے تھے، باقاعدہ ان کی کرسیاں تھیں اور وہاں جا کر بیٹھے رہتے، تو کوئی نہ کوئی خبر ان کے کانوں میں پہنچ جاتی فرشتوں کی باتوں سے، کوئی نہ کوئی فیصلہ، اور فوراً وہ نیچے پہنچتے اور جو زمین پر طاغوت بیٹھے ہوتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرنے والے، غیب کی خبریں بتانے والے، انہیں وہ خبر دیا کرتے تھے۔ وہ سے ایک آسمانی خبر میں 100 جھوٹ شامل کر کے لوگوں کو بیان کرتے، حالانکہ 100 جھوٹ ان کے لوگوں کے سامنے آتے، صرف ایک سچ ان کا سامنے آتا، اسی کو وہ دلیل بناتے کہ فلاں موقع پر ہم نے فلاں خبر دی تھی اور وہ صحیح تھی، اور لوگ اس ایک سچ پر اعتماد کر لیتے اور 100 جھوٹ ان کے فراموش کر دیتے۔ یہ سلسلہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل جاری اور قائم تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بعثت کا فیصلہ فرمایا
تو یہ سلسلہ روک دیا کہ اب زمین والوں کے لیے آسمان کی طرف سے علم اور خبر کا ذریعہ ایک ہی ہے، اور وہ وحی الہی ہے۔ نبی کی بعثت ہونے والی ہے، اب آسمان کی طرف سے خبریں آئیں گی، احکام آئیں گے، مگر نبی پر نازل ہوں گے بطور وحی کے، اور نبی وہ خبریں لوگوں کے سامنے بیان کرے گا اور وہ احکام بیان کرے گا۔ چنانچہ یہ ڈیوٹی شہاب ثاقب کو سونپی گئی۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ہم نے ان ستاروں کو، شہاب ثاقب کو، شیاطین کو دفع کرنے اور بھگانے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو یہ ستارہ اس دن ٹوٹا اور زمین کی طرف آیا، اور بہت سے لوگوں نے دیکھا، جن میں سعید بن جبیر بھی تھے اور حسین بن عبد الرحمن بھی تھے۔ اور عرض کیا کہ اس وقت میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، بلکہ مجھے بچھو نے ڈنگ مار دیا اور اس کی تکلیف میں جاگ رہا تھا۔ تو سعید بن جبیر نے پوچھا فماذا صنعت، پھر آپ یہ بھلے چنگے کیسے ہو گئے، آرام کیسے آ گیا؟ کہا کہ ارتقیت، میں نے طلب کیا کوئی دم کرنے والا۔ ظاہر ہے کہ رات گھر میں ہی تھے، اور گھر میں جو افراد ہوتے ہیں، بیوی ہو سکتی ہے، ماں باپ ہو سکتے ہیں، بھائی ہو سکتے ہیں، ان میں سے کسی کو طلب کیا کہ مجھے آ کر دم کر دو۔ سعید بن جبیر نے پوچھا ایسا تم نے کیوں کیا؟ دم کرنے والا طلب کیوں کیا؟ کہا کہ ایک حدیث کی بنا پر۔ وہ حدیث مجھے میرے شیخ عامر الشعبی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، یہ بھی کبار تابعین میں سے۔ بریدہ بن خصیب کی روایت سے، بریدہ بن خصیب نبی علیہ السلام کے صحابی، انہوں نے وہ حدیث ان سے سنی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، کہ دم جو ہے دو چیزوں سے جائز ہے، کر سکتے ہیں، ایک نظر بد اور دوسرا کسی زہریلے جانور کے کاٹنے کی بنا پر۔ کوئی جانور کو بچھو یا سانپ وغیرہ کاٹ جائے تو اس کا دم آپ لے سکتے ہیں، اس کا دم درست ہے۔ کسی کو نظر بد لگ جائے تو اس کا دم بھی کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، وہ بھی درست ہے۔ تو اس حدیث کی بنا پر میں نے طلب کیا کسی دم کرنے والے کو، اور اس نے دم کیا اور اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ سعید بن جبیر نے فرمایا قد احسن من انتہا الی ما سمع، جس شخص کے پاس کوئی دلیل ہو اور اس پر عمل کر لے تو اس نے بہت اچھا کیا۔ یعنی عمل کی بنیاد شرعی مستند ہونی چاہیے، شرعی دلیل ہونی چاہیے۔ تو آپ نے درست کیا، آپ کے پاس حدیث تھی بریدہ بن خصیب کی، نبی علیہ السلام کا فرمان تھا، بالکل یہ آپ کا عمل قابل تعریف ہے، درست ہے کہ آپ نے حدیث پر عمل کر لیا، اور یہ عمل آپ کا جہالت پر نہیں تھا۔ جو عمل جہالت پر ہو، بے دلیل ہو، وہ عمل معیوب ہے۔ آپ کے اس عمل کی دلیل تھی آپ کے پاس، آپ نے اس پر عمل کر لیا، درست کیا۔ مذمت کب ہوگی؟ جب آپ بغیر دلیل کے عمل کریں۔ بغیر دلیل کے عمل کرنا یہ خصلت نصارہ ہے، عیسائیوں کی خصلت، جن کے اندر عمل کا جذبہ تھا مگر ان کے بیشتر عمل دلیل سے خالی ہوتے تھے۔ آج کل بھی بہت سے لوگ اسی خصلت پر قائم ہیں
عمل کا ایک جذبہ ہوتا ہے، جستجو ہوتی ہے، مگر بیشتر ان کے اعمال بدعات پر قائم ہوتے ہیں جن کا کوئی شرعی مستند نہیں ہوتا، بدعت پر چلتے ہیں، بدعت کو اپناتے ہیں۔ یعنی عمل کا ایک شوق ہوتا ہے مگر زیادہ تر اعمال ان کے بدعات پر قائم ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ یہودیوں کا تھا جو علم سے بھرے ہوئے تھے مگر عمل نہیں تھا، یعنی علم ہو اور عمل نہ ہو یہ خصلت یہود ہے، اور عمل ہو بغیر علم کے یہ خصلت نصارہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن دو گمراہ جماعتوں کا ذکر ہے تو مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اللہ کے غضب کے مستحق۔ عمل علم تھا، علم کی حجت تھی، اور نبی کی صداقت کو جانتے تھے مگر قبول نہیں کرتے تھے۔ علم تھا مگر عمل نہیں تھا۔ جس بندے کے پاس کوئی علم ہو اور وہ عمل نہ کرے تو اس کے اندر یہودیت کی خصلت ہے، اور جو بندہ عمل تو کرے مگر جہل کی بنا پر علم سے خالی ہو، اس عمل کی دلیل نہ ہو، تو اس میں خصلت نصارہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لَتَتَّبِعُونَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم لوگ سابقہ امتوں کی، سابقہ قوموں کی ہو بہو پیروی کرو گے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یہ سابقہ امتیں کون سی ہیں؟ کیا یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا کہ ہاں وہی ہیں۔ تم لوگ ان کے منہج کے پیروکار بن جاؤ گے ہو بہو۔ چنانچہ منہج یہود کیا ہے؟ علم ہے مگر عمل نہیں ہے، اور منہج نصارہ کیا ہے؟ عمل ہے مگر اس عمل کی بنیاد دلیل نہیں ہے، حدیث نہیں ہے۔ تو بندہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے سچے راستے پر، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر عمل کا جذبہ ہے، اور ان کا ہر عمل دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، کتاب و سنت کے مستند کے ساتھ ہوتا ہے، صراط مستقیم والے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہودی تھے، علم تھا، علم کی حجت تھی مگر عمل نہیں تھا، یہ غیر المغضوب علیہم ہیں۔ اور تیسرے ولا الضالین، گمراہ لوگ، یہ عیسائی، جن کے اندر عمل کا شوق تھا مگر ان کا عمل دلیل سے خالی ہوتا تھا۔ آج بہت سے لوگ بے تحاشا اعمال کرتے ہیں، ہر عمل پر بدعت کی چھاپ ہوتی ہے، یہ نصارہ کا منہج ہے۔ اور جناب سعید بن جبیر نے یہاں منہج حق جو اہل صراط مستقیم کی علامت وہ بیان کیا، قد احسن من انتہا الی ما سمع، جس کے پاس کسی مسئلے کی دلیل ہو اور وہ اس کو اپنا لے، عمل کر لے، اس نے بہت اچھا کیا کہ اس کا وہ عمل جہل پر نہیں تھا، اس کے اندر خصلت نصارہ نہیں تھی، بلکہ علم تھا، شرعی مستند تھا، اور اس نے عمل کر لیا۔ پھر سعید بن جبیر نے فرمایا میرے پاس ایک اور حدیث ہے، وہ حدیث مجھے میرے شیخ عبداللہ بن عباس نے بیان کی، کیونکہ سعید بن جبیر کبار تابعین میں سے ہیں، ان کا اکثر سماع صحابہ سے ہوتا تھا، تو وہ حدیث مجھے عبداللہ بن عباس نے بیان کی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی خواب بیان کی، عرضت علی الامم، مجھے خواب میں معاشر کا میدان دکھایا گیا، قیامت کا میدان دکھایا گیا، انبیاء دکھائے گئے، انبیاء کی امتیں دکھائی گئی۔ فرأیت نبیا ومعہ الرہط، کچھ انبیاء کو میں نے دیکھا، ان کے ساتھ ایک جماعت تھی، رہط ایسی جماعت کو کہتے ہیں جن کی تعداد 3 اور 9 کے درمیان ہے، وہ 6 افراد ہوں، 7 افراد ہوں، 8 افراد ہوں۔ کچھ انبیاء کے ساتھ یہ ان کی پونجی تھی، 7-8 افراد ان کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، کچھ انبیاء کو میں نے دیکھا، ان کے ساتھ 1 یا 2 آدمی کھڑے ہیں۔ وَرَأَيْتُ نَبِيًّا وَمَعَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ،
کچھ انبیاء کو دیکھا جو اکیلے کھڑے تھے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا، اکیلے، کوئی ایک بندہ بھی ان کی بات ماننے والا نہیں تھا، ان کی اطاعت کرنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے پوری زندگی کھپا دی بیان توحید میں، اور قوموں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے دیتے ایک بندے نے بھی مان کر نہیں دیا، اور وہ نبی قیامت کے لیے تنہا کھڑا ہے۔ تو یہ آخرت کا منظر میرے سامنے پیش ہوا۔ بعض انبیاء کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت ہے 8-10 افراد کی، اور بعض انبیاء کے ساتھ 2 افراد ہیں، اور بعض کے ساتھ ایک فرد ہے، اور بعض انبیاء اکیلے کھڑے ہیں۔ ایسے انبیاء کو ناکام نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ بڑی کامیابی ہے، جنہوں نے پوری عمر تنہا گزار دی، مخالفین کے درمیان، معاندین کے درمیان، دشمنوں کے درمیان، ان کے حملے برداشت کیے، ان کے جملے کسے ہوئے سہے، ان کا سوشل بائیکاٹ برداشت کیا، اور پوری زندگی تنہا گزار دی۔ بڑی کامیابی، تنازل اختیار نہیں کیا، کچھ بھی نہیں جھکے کہ کچھ میری مان لو، کچھ اپنی منوا لو، نہیں، بلکہ اپنی توحید پر، دعوت پر اٹل رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے۔ اس پر شیخ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیے، باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب، یہ باب جو بندہ تحقیق توحید کر لے وہ جنت میں بغیر حساب کے جائے گا۔ اور تحقیق توحید کیا ہے؟ یہ انبیاء کا منہج، جو پوری زندگی توحید بیان کرتے رہے، اور جو قوموں کا شرک تھا اس کے آگے جھکے نہیں۔ یہ تخلیص من الشرک، شرک سے بالکل خالی ہونا اور پاک صاف ہونا، یہ حقیقی تحقیق توحید ہے۔ شرک سے برات، شرک سے دوری، مشرکین سے دوری، اس پر بڑے ٹھوس طریقے سے قائم رہے۔ یہ اگر تحقیق توحید بندے میں آ جائے تو قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا بغیر حساب اور بغیر عذاب کے۔ چنانچہ یہ نبی، اس کی زندگی ایک مشعل راہ ہے، پوری زندگی دعوت توحید دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت، ایک بندے نے بھی مان کر نہیں دیا۔ نبی پورے صبر و عزیمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس دعوت پر، عقیدے پر ڈٹا رہا ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ناکام وہ شخص ہے جس کی سیاست میں کچھ دو اور کچھ لو ہو، کچھ میری مان لو، کچھ اپنی منوا لو۔ مشرکین مکہ نے ابو طالب کو بھیجا نبی علیہ السلام کے سامنے ایک پیشکش دے کر کہ چلیں آپ توحید بیان کریں، مگر ہمارے معبودوں کی نفی نہ کریں، ہمارے معبودوں کا انکار نہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند بائیں ہاتھ پہ رکھ دو تو پھر بھی میں تمہارے ان معبودوں کی مذمت سے باز نہیں ہوں گا، رکوں گا نہیں، بلکہ پوری شد و مد سے شرک کی مذمت کروں گا، شرک کا انکار کروں گا، شرک کی نفی کروں گا۔ اور تخلیص شرک سے پاک صاف ہونا، یہ حقیقی تحقیق توحید ہے۔ ایک بندے میں اس باتی طور پر توحید ہو، ایک اللہ کو جانتا ہو، مانتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو، اور پوری زندگی اس کی عبادت کرتا رہے، اس کی توحید کامل نہیں ہے جب تک زمین پر موجود ہر شرک کا انکار نہ کرے۔ شرک کے انکار سے توحید کا معنی پورا ہوگا، اور یہ انبیاء کا منہج، اور خاص طور پہ یہ نبی جو اکیلے کھڑے ہیں، پوری زندگی قائم رہے لا الہ الا اللہ پر، اور قوموں کی معاندت اور مخالفت پر، ان کے معبودوں کے انکار پر، اور رب تعالیٰ کی توحید کو پیش کرنے پر ایک بندے نے بھی مان کر نہیں دیا۔ چنانچہ قیامت کے دن یہ نبی اکیلا کھڑا ہوگا بڑی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ۔ یہاں تک بات پہنچی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک بڑی جماعت پیش ہوئی ہے، سامنے آ رہی، میں سمجھا کہ میری امت ہے،
کیونکہ میری امت کے افراد سب سے زیادہ ہوں گے، لیکن قیل علی انہم اصحاب موسیٰ، مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے افراد بھی بہت زیادہ تھے جو ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس عقیدے کو قبول کیا، ان کی تعداد یہ کافی تھی۔ پھر ایک اور جماعت میرے سامنے آئی جس نے پورے شرق و غرب کو ڈھانپ رکھا تھا، بہت بڑی جماعت، بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت۔ میں نے اپنی امت کو دیکھا، اس کثرت تعداد کو دیکھا، وبینہم 70,000، اور ان کے درمیان میں نے 70,000 افراد دیکھے، یدخلون الجنت بغیر حساب، جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ اللہ ان کا حساب نہیں لے گا، نہ ان کو عذاب دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ابتدائی فیصلہ ان کے حق میں جنت کے داخلے کا ہوگا۔ انہیں جہنم کی ہوا تک نہیں پہنچے گی، وہ حساب سے مستثنا ہوں گے۔ اور بعض محدثین کا یہ کہنا کہ ہر حساب سے ان کا نہ قبر میں حساب ہوگا نہ قیامت کے دن حساب ہوگا۔ یہ فائد المرام لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، 70,000 ان کی تعداد ہے۔ اور ایک روایت میں جو صحیح بخاری میں نہیں ہے، مسند احمد وغیرہ میں، جامع ترمذی میں، اس وقت میں نے دعا کی رب تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے، اس تعداد میں اضافہ فرما دے۔ فزادنی ربی، میرے رب نے میری دعا قبول کر لی اور تعداد میں اضافہ کر دیا۔ مع کل 1000 70,000، یہ 70,000 ہیں، ان میں ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بھی دیتا ہوں جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہ تعداد کافی بڑھ گئی۔ ایک اور حدیث میں مع کل رجل کے الفاظ، یہ 70,000 افراد ہیں، ہر بندے کے ساتھ 70,000 اور بھی دیتا ہوں جن کا جنت میں داخلہ بلا حساب ہوگا۔ یہ دونوں تعدادیں مروی ہیں، اور ہماری دعا ہے اور امید بھی ہے کہ جو دوسری تعداد ہے، ہر بندے کے ساتھ 70,000 افراد یقیناً ہوں گے، اور اس امت کی فضیلت ہے۔ یہ عظیم الشان حدیث اللہ کے نبی نے بیان کی اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ پیچھے صحابہ جو جنت کے مشتاق، جنت کے حریص، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ فخاض الناس فی اولئک، ان لوگوں کے بارے میں غور کرنے لگے، یہ لوگ کون ہیں جن کا قیامت کے دن حساب ہی نہیں ہوگا، جن کو عذاب ہی نہیں ملے، یہ کون لوگ ہیں؟ کسی نے کہا لعلہم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی ان کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ یہ صحابہ ہو سکتے ہیں، صحابیت ایک شرف ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، جن آنکھوں نے مجھے بحالت ایمان دیکھ لیا انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، تو ان کے درجے کو کوئی پا ہی نہیں سکتا، تو یہ صحابہ ہو سکتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ نہیں، صحابہ اکثر پہلے شرک میں ملوث تھے، بعد میں اسلام لائے۔ لعلہم الذین ولدوا فی الاسلام فلم یشرکوا باللہ شیئا، یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کی ولادت اسلام کی حالت میں ہوئی ہو اور انہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔ یہ شرف اور یہ مقام بہت اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب ہی نہ لے۔ ان بندوں کا ہو سکتا ہے جو ابتدا سے موت تک توحید پر قائم رہے ہوں اور کبھی شرک میں ملوث نہ ہوئے ہوں۔ کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام بھی گھر سے تشریف لے آئے اور صحابہ نے عرض کر دیا کہ ہم نے آپ کے بعد یہ باتیں کی ہیں، ان 70,000 افراد کے بارے میں یہ کون ہو سکتے ہیں؟ کسی نے کہا یہ صحابی ہو سکتے ہیں، کسی نے کہا یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کی ولادت مسلمان گھرانے میں ہوئی ہو، آنکھیں کھولی ہو تو عقیدہ توحید کے ساتھ اور پوری زندگی توحید پر قائم رہے ہوں، حتیٰ کہ موت بھی توحید پر آئی ہو، یہ وہ ہو سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں
جن کے اندر 4 خوبیاں اور 4 خصلتیں ہوں. هم الذین لا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون. یہ وہ لوگ ہیں جن میں 4 خوبیاں ہوں. ایک خوبی لا یسترخون، هم الذین لا یسترخون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون. یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی مرض آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، دکھ آ جائے، وہ کسی کو دم کرنے کا نہیں کہتے، بلکہ رب پر توکل کرتے ہیں، اور کسی کو نہیں کہتے کہ تم مجھے دم کر دو. اس کو استرخاء، ایک استرخاء اور ایک رقیہ، دونوں میں فرق ہے. رقیہ خود دم کرنا اور استرخاء کسی سے دم کروانا، کسی کو کہنا کہ مجھے دم کر دو. یہ جو لوگ جن کا داخلہ جنت میں بلا حساب ہوگا، خود تو دم کر لیں گے، کوئی مرض ہو، کوئی تکلیف ہو، لیکن کسی سے طلب نہیں کریں گے کیا مجھے دم کر دے. ایسا ان کا توکل رب تعالیٰ پر. اور وہ ظاہر ہے کہ جب کسی سے دم کا کہا جائے، دم طلب کیا جائے، تو دل میں اسی کا تصور ہوتا ہے یہ دم کرے گا مجھے شفا ملے گی. اور یہ بات بھی توحید کی غیرت کے منافی ہے. کچھ لوگ ایسے اڈوں کی طرف جاتے ہیں، ایسی درگاہوں کی طرف جاتے ہیں جہاں لوگ بیٹھے ہیں دم کرنے کے لیے، لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے کے لیے، تو لوگ وہاں جاتے ہیں. اب وہ 10 میل دور ہو، 50 میل دور ہو، 100 میل دور ہو، جب تک وہ آستانہ آ نہیں جائے گا، دل میں اللہ کا تصور نہیں ہوگا، اسی آستانے والے کا تصور ہوگا. یہ نظریہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ ایسا ان کے دل میں اللہ رب العزت اور اس کی توحید سمائی ہوئی ہے، کسی غیر کا تصور تک نہیں ہے. کوئی ایسا مرحلہ آ جائے تو کسی سے دم کا تقاضا نہیں کرتے. وہ تصور بدل سکتا ہے، تقسیم ہو سکتا ہے، اللہ کی جگہ کسی اور کا خیال آ سکتا ہے. کسی سے دم کا نہیں کہتے. ہاں خود کر لیں، یا آپ کسی مریض کو دیکھنے جائیں، آپ اس کو دم کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من اراد ينفع اخاه فلينفعه. اگر کوئی چاہے اپنے بھائی کو نفع پہنچانا دم کر کے تو اس کو نفع پہنچا دو، خود کر دو. لیکن کوئی بندہ کسی سے تقاضا نہ کرے، کیونکہ یہ تقاضا توحید کی غیرت کے خلاف ہے. اور جنت میں بلا حساب داخلہ ایک کامل و اکمل تحقیق توحید کے ساتھ ہے، اس باتی طور پر، نفی کے طور پر. اس بات ایسا ہو کہ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور نفی ایسی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہر طاغوت کا انکار، ہر طاغوت کی نفی ہو، اور یہ عقیدہ اس کے اندر بیٹھ جائے، سرایت کر جائے پوری ایک قوت اور شدت اور طاقت کے ساتھ. جس قوت کے ساتھ اس باتی توحید ہو، اسی قوت کے ساتھ منفی توحید بھی ہو. جس قوت کے ساتھ ایک اللہ کا اقرار و اثبات ہو، اسی قوت کے ساتھ ہر غیر اللہ کا انکار ہو. یہ حقیقت تحقیق توحید ہے کہ ان کے اندر ایسی غیرت توحید ہے، کسی کو دم کرنے کا نہیں کہتے، خود کر لیتے ہیں، یا کوئی اور اپنی مرضی سے کر دے وہ قبول کر لیتے ہیں. یہ ایک چیز، ایک ان کا وصف لا یسترخون. دوسرا وصف ان کا ہے ولا یکتوون، یہ آگ سے داغ نہیں لگواتے. یہ ایک طریقہ علاج ہے، جسم کے کسی حصے پر آگ کا کوئلہ رکھنا، گرم کوئلہ رکھنا، اور اس سے داغ لگوانا. اس سے بہت سے امراض سے شفا مل جاتی ہے، اور بہت سے امراض کا علاج ہے. مگر وہ اس بارے میں بھی توکل سے کام لیتے ہیں، کیونکہ ایک تشبہ ہے اس میں جہنم کی آگ، جہنم کا عذاب، اس سے ڈر، اس سے بچاؤ. تو وہی ڈر ان کے اندر بیٹھا ہو، وہی بچاؤ کی صورت ان کے اندر موجود ہو، تو بظاہر یہ ایک مکروہ طریقہ علاج ہے کہ اپنے جسم کو آگ سے جلایا جائے. اللہ قیامت کے دن نافرمانوں کو، مشرکین کو جہنم میں جلائے گا.
اس تشبہ سے بچنے کے لیے وہ اس آگ کا علاج اختیار نہیں کرتے۔ علاج جائز ہے مگر ظاہراً اس میں کراہت ہے، ہم نے سبب اس کا بتا دیا۔ اگر اور کوئی طریقہ علاج موجود ہو تو وہی اختیار کیا جائے اور آگ سے داغ نہ لگوائے جائے، اور اگر اور کوئی طریقہ علاج موجود نہیں ہے، صرف یہی ایک علاج باقی بچا ہے، تو پھر یہ جائز ہے۔ یہ لوگ ایسی کامل توحید پر قائم اور فائز ہیں کہ آگ سے داغ نہ لگاتے ہیں نہ لگواتے ہیں۔ ولا یتطیرون، نہ یہ پرندوں سے فال لیتے ہیں۔ پرندوں سے فال لینا اور پرندوں سے مستقبل کے حال معلوم کرنا اور پرندوں سے خیر و شر کے معلومات پوچھنا اور معاملات پوچھنا اور معلوم کرنا، یہ لوگ پرندوں سے فال نہیں لیتے۔ جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا، کوئی بندہ کسی کام سے گھر سے نکلا، جو آگے پہلا پرندہ آتا اس کو اڑا کر دیکھتا، اگر وہ دائیں طرف اڑ کر گیا ہے تو سمجھتے ہی سفر مبارک ہے، چلتے رہتے، اور اگر بائیں طرف اڑ کر گیا ہے سمجھتے ہی یہ سفر منحوس ہے اور اس میں نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی، وہیں سے گھر کو لوٹ آتے۔ جاہلیت کا عقیدہ تھا۔ شریعت اس عقیدے کی تفنید کی ہے کہ وہ لوگ پرندوں سے فال نہیں لیتے، رب تعالیٰ پر توکل ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے امر سے ہے۔ چھوٹی خیر ہو تو اللہ کے امر سے، بڑی خیر ہو تو اللہ کے امر سے، چھوٹا شر ہو تو اللہ کے امر سے، بڑا شر ہو تو اللہ کے امر سے۔ جس کے لیے نبی علیہ السلام کی دعا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یا اللہ ہر خیر چھوٹی ہو یا بڑی تیرے امر سے ہے، اور ہر شر کا ادالہ چھوٹا ہو یا بڑا تیرے امر سے ہے۔ ابن قیم فرماتے ہوئے بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، معنی کے فہم کے ساتھ وہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے کہ میں اللہ کے سپرد ہوں۔ دنیا میں دو ہی چیزیں، خیر یا شر، چھوٹی خیر ہو یا بڑی خیر ہو، اور چھوٹا شر ہو یا بڑا شر ہو، اور بندہ ان سارے امور کے تعلق سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، یہ کمال توحید ہے۔ اور یہ لوگ تطیر نہیں کرتے، پرندوں سے فال نہیں لیتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ہر خیر و شر کا منبع اور مرکز اللہ کی ذات ہے، اس کے امر سے خیر ملے گی اور شر دفع ہوگا۔ پرندوں سے فال لینا اتنا کمزور عقیدہ ان کے ہاں نہیں ہے، بلکہ پختہ توحید ہے، اللہ پر توکل، اور ہر خیر و شر اللہ کے امر سے ہے۔ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، یہ پوری کائنات اس کی مخلوق ہے اور پوری مخلوق پر اس کا امر جاری اور قائم ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اس پر وہ قائم ہے۔ جاہلیت کے عقیدے سے بالکل بری ہیں یہ، اور آج افسوس کی بات ہے کہ یہ عقیدہ پوری طرح اپنے پنجے ہمارے معاشرے کے سینوں میں گاڑ چکا ہے۔ پرندوں سے فال لینا، لوگ طوطے لے کر بیٹھے ہوئے، گندے ان کے منہ، گندے ان کے کپڑے، بدبودار لوگ، اور آپ ان کے پاس جا رہے ہیں قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، ہمارا مستقبل بتاؤ، مستقبل کی خبر دو۔ اور وہ گندا اور غلیظ انسان طوطے سے پوچھتا ہے، اور طوطا ایک پرچی لے کر آتا ہے اور ہمارا اس پر عقیدہ قائم ہو جاتا ہے۔ گمراہ قسم کا شرک ہے۔ پرندوں سے فال لینا، خیر و شر اللہ کی مخلوق میں سمجھنا اور اس کو اختیار رکھنا اور ڈر جانا، اس پر احتیاط کرنا۔ گھر سے نکلے، سامنے کالی بلی گزر گئی، ہم سہم جاتے ہیں، واپس لوٹ آتے ہیں، کوئی نقصان ہونے والا۔ گھر کی چھت پہ کوا بول جائے، ہم ڈر جاتے ہیں، کوئی مصیبت آنے والی۔ گھر کی چھت پہ الو بول جائے تو وہ الو ہمیں الو بنا دیتا ہے، ہم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، الو سے ڈر جاتے ہیں۔ یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، کوے سے ڈرتا ہے، الو سے ڈرتا ہے، بلی سے ڈرتا ہے، حتیٰ کہ جوتے سے ڈرتا ہے۔ گاڑیوں کے پیچھے جوتے بندھے ہوئے کہ جوتا اس شر کو ٹالے گا، حادثے نہیں ہوں گے۔ جوتا تک ہمارا مشکل کشا ہے۔ درختوں پر کپڑے لپٹے ہوئے ہیں، دھاگے بندھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے مشکل کشا ہیں۔ تو یہ عین شرک ہے جن کے لیے جہنم ابد الآباد کے لیے۔
ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کا داخلہ ان کے لیے، اور جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے بغیر عذاب کے، وہ پوری طرح خیر و شر کا منبع اور مرکز اللہ کی ذات کو قرار دیتے ہیں۔ ان کا پورا ایمان اور یقین ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پر، وہ تطیر نہیں کرتے، پرندوں سے فال نہیں لیتے۔ صبح اٹھے کسی غریب انسان کو دیکھ لیا پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں دن کیسے گزرے، یہ صبح صبح متھے لگ گیا۔ یہ ہمارے عقیدوں کا حال ہے۔ اشرف المخلوقات کا یہ عقیدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس بد عقیدگی کی بنا پر اسفل السافلین میں پھینک دیا، اور قیامت کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما ہم بخارجین من النار، اور کبھی جہنم سے باہر نہیں آئیں گے۔ اور یہ خوش نصیب لوگ جن کے لیے چار اوصاف ہیں، اور چاروں مبنی پر توحید ہے، توحید کا خزانہ ہے سارے، توحید کے بڑے گہرے مسائل پر مشتمل ہے۔ تو جن لوگوں نے اس طریقے سے تحقیق توحید کر لی، اور ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے، اللہ کے امر سے ہے، کسی نہ پرندے سے، نہ کسی جانور سے، نہ کسی انسان سے، کسی سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ان کا ایمان اور یقین عقیدہ پوری طرح جم جائے، یہ وہ خوش نصیب بندوں میں شامل۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، رب تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، رب تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کا معنی جو اللہ نے حلال اسباب دیے ہیں ان اسباب کو اختیار تو کرتے ہیں، مگر اسباب کو سب کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ اسباب کے استعمال کے بعد بھی اللہ کے امر پر ان کا ایمان۔ سر میں درد ہوا پیناڈول لے لی، تو ان کا عقیدہ یہ نہیں کہ شفا پیناڈول سے ملے گی، پیناڈول میں لے لی، شفا اللہ کے امر سے ہو، یہ ان کا عقیدہ۔ توکل رب تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا، ان اسباب میں بھی اللہ کی دین اور اس کی عطا پر عقیدہ ہو۔ ڈاکٹر کی دوا آپ نے استعمال کر لی، اس کا معنی نہیں یہ دوا میرے لیے اب مفید ہے، اب میں کامیاب ہو جاؤں گا، شفا پا جاؤں گا، وہاں بھی اللہ کا امر ہو، دوا استعمال کروں گا اللہ کا حکم تو شفا ملے گی، اللہ کے امر سے ملے گی۔ مبا جو ہیں وہ اسباب اختیار کر کے بھی نگاہ اللہ کے امر پر ہو۔ بیٹے کی ضرورت ہے، شادی ہو گئی، یہ نہ سمجھے کہ شادی ہوگی وہ اولاد بھی مل جائے گی، اولاد بھی اللہ کی دین سے، اس کی عطا سے ملے گی۔ آپ کو کھانے پینے کی حاجت ہے، کاروبار آپ نے کرنا ہے، تو یہ نہ سمجھے کاروبار جما دیا اب نفع ہی نفع ہے، بلکہ نفع اللہ کے امر سے ہوگا۔ ایسی پختہ توحید ہو۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ کے مباح اسباب اختیار کرتے ہیں، ان اسباب کو سب کچھ شمار نہیں کرتے، بلکہ ان اسباب کا نتیجہ بھی رب تعالیٰ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ کام ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، کہ پوری دنیا مل کر بھی وہ چیز مجھے عطا نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا امر نہ ہو۔ یہ چار خصائل ہیں جن میں کمال توحید ہے۔ بندے اگر گہرائی کے ساتھ توحید کے امور کو اپنا لیں تو ان کا شمار ان 70,000 افراد میں ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا بلا حساب اور بلا عذاب۔ اگلے جمعے سے حدیث کو پورا کیا جائے گا بالتوفیق بإذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے، اللہ ہمارے دلوں کو پختہ توحید سے روشن کر دے۔ جب تک زندہ ہے اللہ عقیدہ توحید پر قائم رکھے، اور موت بھی اسی عقیدے پر توحید پر آئے، اللہ کے پاس جائیں تو توحید کے ساتھ جائیں۔ یہی کامیابی کی ایک بنیاد ہے۔ اگر توحید نہیں تو بندہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ زندگی پر تہجد پڑھو، روزے رکھو، نمازیں پڑھو، ہر سال حج کرو، عمرے کرو، اگر توحید میں خلل ہے، سوئی کے ناکے کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ توحید کو سمجھو، توحید کا فہم لو، اور اس پر پورے ٹھوس طریقے سے قائم ہو جاؤ، نفی اور اثبات دونوں کے معنی کے ساتھ۔ بالتوفیق بإذن اللہ تعالی۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔